پاکستان سہراب رضا قادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ اب آپ کے سامنے تمہید خطیب ہندوستان قاری صاحب اللہ سخندو آپ تشریف لائیں اور اپنے خطابت سے ہم سبوں کو محفوظ فرمائیں۔ ایک موبائل میرے پاس میں ہے جن کا ہو آپ کے ہم سے دے دیں۔ ہلو ہلو یہ آگے نہ اوپر نہ ہاں اوپرے اب جایا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے میں نگاہوں سے شہر اہل سنت جناب سہراب رضا قادری نمبر شریف میں تشریف لا چکے ہیں اور یہ اعلان بھی کروا رہے ہیں کسی کا موبائل اسٹیج پہ موجود ہے اگر جن کا ہو آ کر کے لے لے۔ وقت کو ضائع کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا وعلی آلہ ارسل الناس کافۃ بشیرا وعلی آلہ وصحبہ کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ علیہ وسلم اللہ رسول النبی الکریم وعلی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ عرض و معروف سے پہلے صلی و سلام سے قبل آئیے قرآن اپنے نبی کی بارگاہ میں بابانا انداز میں عشق و محبت میں ڈوب کر جھوم کر جن کو نبی سے جتنی محبت ہے آواز بلند کریں اور جھوم کر جو اس عشق میں اللہ سیدنا شفیع مولانا محمد وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا ہے اگر دل جمعی کے ساتھ عشق میں ڈوب کر جھوم کر پڑھ لیے ہوتے کاش یہ درود ہمیں میرا پڑھنا آپ کا پڑھنا اگر قبول ہو جائے اسی بہانے ہم سب جنت کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ۔ بلند سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ذکر حضور ہوتا ہے جب بھی ذکر حضور ہوتا ہے دل کو حاصل سرور ہوتا ہے۔ جب بھی ذکر حضور ہوتا ہے دل کو حاصل سرور ہوتا ہے اور مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے غم زمانے کا دور ہوتا ہے۔ مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے غم زمانے کا دور ہوتا ہے اور جو ہے شہدائے شاہ تیغ علی جو ہے شہدائے شاہ تیغ علی ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ جو ہے شہدائے شاہ تیغ علی ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ حضرات ابھی ہم سے پہلے آپ لوگوں نے شاعر اہل سنت شاعر فکر و فن حضرت توفیق زاہد احمدی کی شاعری آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ ہم سے پہلے آپ نے چندویلی مہان علامہ مولانا اعظم اللہ چندویلی صاحب سے تقریر سماعت کیے اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا جاوید صاحب اللہ ان کی بھی تقریر آپ لوگوں نے سماعت کیا اور اس جلسے کی نقابت اناؤنسری صدارتی حضرت علامہ مولانا خلیفہ حضور شیخ حضرت علامہ محمود صاحب اللہ فرما رہے ہیں اور اس جلسے کا روح رواں پورے طریقت رہبر شریعت حضور الشاہ الحاج علامہ زیادہ عبداللہ صاحب سجادہ نشین خانقاہ اکیلیہ جنابیہ حسینی شریف جو حجرہ شریف میں آرام فرما رہے ہیں حضرت کی آمد ہوگی حضرت اسٹیج پہ تشریف لائیں گے ان کے چہرے کی ہم زیارت کریں گے اور پہنیاب ہوں گے۔ شاعر اہل سنت عطائے حضور اردو سینا سہراب رضا قادری صاحب اس وقت نمبر شریف پر تشریف فرمائے۔ اب مجھے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے جن کی تعریف کرنے کی جن کا نام لینا تھا میں نے لے لیا بس اب آپ لوگوں کو صرف سبحان اللہ بولنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ پورا کلمہ بول دیجیے سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ شکر کہ میں
जिस तरीके से बोल रहा है शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, जहाँ तरीके से कहा था कि एक ही बात समझ में नहीं आ रही है। अपने पैसा से मैं कहूँगा कि इनको थोड़ा कम कर दीजिए, आवाज़ कम कीजिएगा, इनको कम कर दीजिए, क्योंकि 10 से 15 मिनट की मेरी तकरीर है। उसके बाद शादी अली सुन्नत की शादी आप लोग सुनेंगे, फिर साहब के बुलाएंगे, महफिल पाक का इंतजाम होगा इंशाअल्लाह। पूरा मजमा जरा एक आवाज़ मैंने कम करने के लिए नहीं बोला, इनको कम करने के लिए बोला जी। हाफिज फिरोज साहब के आप भी हैं, हेलो। अब जरा एक मरतबा पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए जब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग किसी ऐरे गरे के नाम पर हाथ उठा देते हैं, लेकिन अगर ये हाथ मदीने वाले सरकार के नाम पर उठ जाए, सरकारी सुल्तानी के नाम पर उठ जाए, कसम खुदा की ये हाथ कल मैदान महशर में गवाही देगा और ये कहेगा कि मौला तूने अपने बंदों को हाथ दिया था, मौला तूने अपने बंदों के हाथ में कुव्वत दिया था, ताकत दिया था, तो उसने किसी मालदार के नाम पर हाथ नहीं उठाया था तो मदीने वाले सरकार के नाम पर उठाया था। इस अंदाज के साथ हमें और आपको सुनना है। बस मैं शुरू हो रहा हूँ, आपको सुनना जरूरी है। हज़रात, हाजियों का काफिला जब काबा शरीफ से वापस आया तो मैंने देखा कि हाजियों के आंखों में आंसू के कतरात है, हाजी साहब रो रहे हैं। मैंने सवाल किया, जनाब एक बात बताइए, जब हाजी हज करके वापस आते हैं उनके दिल में खुशी होती है, उनका दिल तड़पते हुए नजर आता है, उनके अंदर खुशी होती है, लेकिन आप रो रहे हो, रोने की वजह बता दो, रोने का माना मतलब बता दो। क्या आपको मिना के वादी अच्छा नहीं लगा? कहा बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि मुज़दलिफ़ा अरफात अच्छा नहीं लगा? कहा बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मिना के वादी अच्छा नहीं लगा? कहा मिना के वादी भी अच्छा लगा। मैंने कहा मकामे सफा मरवा का तवाफ अच्छा नहीं लगा? कहा बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मकामे इब्राहिम अच्छा नहीं लगा? कहा बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मस्जिद हरम की ज़ियारत अच्छी नहीं लगी? कहा बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा मुस्तफ़ा की सुनहरी जाली की ज़ियारत आपने किया है? कहा हाँ। मैंने कहा मिना के वादी आपने देखा? कहा हाँ। मैंने कहा मुज़दलिफ़ा अरफात की ज़ियारत आपने किया? कहा हाँ। मैंने कहा मकामे यानी सफा मरवा का तवाफ आपने किया? कहा हाँ। क्या अच्छा नहीं लगा? उसने कहा तमाम तर जगह अच्छी लगी, जहां भी गया तबीयत ये चाह रही थी कि यहीं पे मैं रह जाऊं और यहीं पर मेरी कज़ा हो जाए, यहीं पे मेरी रूह कब्ज़ हो जाए, यहीं पे मेरा इंतकाल हो जाए, ताकि वो कोई और होता है जो अपनी मौत की दुआ ये करता है कि मेरी मौत आए तो अपनी बस्ती की मस्जिद में आए, हमें मौत आए तो माँ बाप की मौजूदगी में आवे, हमें मौत आवे तो हमारे पीर की मौजूदगी में आवे। लेकिन मुकद्दर के सिकंदर वो होते हैं, मुकद्दर के धनी वो होते हैं जो ये दुआ करते हैं कि सामने गुंबदे खजरा हो, मुस्तफ़ा की गली हो, मुस्तफ़ा का रोज़ा हो और हमें मौत आ जाए ताकि फख्र से ये कहे हमको ज़मीन भी मिली है, हमको मकान भी मिला है, तो कोई और जगह नहीं मिला है तो मुस्तफ़ा की गली मिल गई है, मुस्तफ़ा की सुनहरी जाली मिल गई है। और मुझे कह लेने दिया जाए, मैंने हाजी साहब क़िबला से कहा, हाजी साहब बताओ ना रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? आपने तमाम तर जगहों की ज़ियारत किया है लेकिन आप रो रहे हो, मामला क्या है? तो हाजी साहब ने बड़ी कीमती आवाज दी है, बड़ी कीमती जवाब दिया है। कहा क्या बात है? कहा सुनो, जब मैं जैसे ही मकाम इब्राहिम की ज़ियारत की यानी मिना के वादी गया, हर जगहों की ज़ियारत मैंने किया, लेकिन जब मुस्तफ़ा की सुनहरी जाली के करीब गया, जैसे ही मैंने मुस्तफ़ा की सुनहरी जाली के करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा? एक अजीब मंजर देखा, एक बड़ा खूबसूरत मंजर देखा। क्या देखा? एक जानवर है जिस जानवर को बिल्ली कहा जाता है, एक जानवर है जिसको हम लोग अपनी जबान में बिल्ली कहते हैं, बिलाई कहते हैं, मेरी आंखें देख रही है। एक जानवर बड़ी अदब के साथ यानी मुंह के बल चल करके जा रही है और जा करके मुस्तफ़ा के सुनहरी जाली के करीब अपने दोनों पांवों को बिछा करके अपने आंखों से आंसू बहा रही है। तरफ करके बोले सुभान अल्लाह। फिर मैंने कहा आपने क्या देखा? कहा मैंने देखा एक बिल्ली है मुस्तफ़ा के रोज़े की ज़ियारत कर रही है, मुस्तफ़ा के सुनहरी जाली की ज़ियारत कर रही है। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? हाजी साहब ने कहा ये बड़ी बात नहीं है, मैंने देखा वो जानवर अपनी ज़बान को निकाल करके कभी सुनहरी जाली को चूम रही है, कभी चाट रही है, लेकिन जब उसकी तबीयत भर गई तो उसको वापिस होने का अंदाज देखो। आज हम मज़ारात पे जाते हैं, हम सरकार सुन्नाही की तुरबत के करीब जाते हैं, सरकार ताजुश शरियत के मदार पे जाते हैं, सरकार आला हज़रत के मदार पे जाते
ہیں, سرکار جناب علی شاہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, سرکار عمر علی شاہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, تو دیوانوں کا جانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جاتا ہے تو سینہ یعنی سینے کی طرف جاتا ہے, واپس آتا تو پیٹ پیچھے کر کے نہیں آتا ہے, بلکہ جس انداز سے جاتا یعنی پیٹ کو باہر کر کے اور روزہ کو سامنے کر کے واپس آتا ہے. تب میں نے کہا حاجی صاحب بتاؤ نا آپ نے کیا دیکھا؟ تو حاجی صاحب رو کر کے کہنے لگے میں نے دیکھا وہ جانور کے جانے کا بھی انداز ایسا ہی تھا, اور جب واپس آ رہا ہے جیسے وہ بلی باہر آئی تھی ہے تو اپنا پیٹ یعنی مصطفیٰ کے روضے کے قریب نہیں کی ہے, اپنی پیٹ کو مصطفیٰ کی جالی کے طرف نہیں کی ہے, بلکہ پیچھے کر کے واپس ہوتی ہے. تو مجھے کہنے نہ دیا جائے نبی کی گلی میں رہنے والا ایک جانور, نبی کی گلی میں رہنے والا ایک جانور جس کے پاس اتنا علم ہو جائے جو جان رہا ہے یہ مصطفیٰ کی گلی ہے, یہ مصطفیٰ کی تربت ہے, یہ مصطفیٰ کی جالی ہے, تو مجھے کہنے نہ دیا جائے جب نبی کی بارگاہ میں رہنے والا جانور اتنا پاورفل ہو جائے تو جو مصطفیٰ کا دیوانہ بن جائے, مصطفیٰ پہ درود پڑھ لے, میرا عقیدہ بنتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور انتقال کے بعد بھی کامیاب ہوتا ہے. جناب بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ, اور آواز سے بولیے سبحان اللہ. رات ایک جانور جان گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آؤ تو ہوش میں اور رہو تو ہوش میں, سانس ملو تو سوچ سمجھ کر, کیوں اس لیے کہ یہ محبوب پروردگار ہے, یہ نائب پروردگار کی تربت ہے, یہ گنبد خضرا ہے. جہاں پر آنے والا آتا ہے تو یہ سوچ کر کے آتا ہے کہ اگر میری حاضری قبول ہو گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور میرے نبی فرماتے ہیں من گارا قبری وجبت لہو شفاعتی. آپ لوگ بولیے سبحان اللہ. اور تھوڑی سی آواز تو بڑھائیے نا بابو, چارجر کو آپریٹر بیٹھا دے ایک جگہ. ماشاءاللہ, اللہ اس بچی کو سلامت رکھے. ہاں, میرے نبی فرماتے ہیں من گارا قبری وجبت لہو شفاعتی. میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کر لی اس کی شفاعت میرے اوپر لازم ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جس نے میری تربت کی زیارت کر لی اس کی شفاعت میرے اوپر لازم, میں اس کو جنت میں لے کر کے جاؤں گا. کوئی لہرا کا کوئی غریب کھڑا ہو کر کے کہے گا یا رسول اللہ, حاجی ایوب صاحب کو رب نے دولت دیا تو سفر کا ارادہ کر لیے, کعبہ دیکھنے کی نیت بنا لیے, مسجد حرم کی زیارت کرنے کی نیت بنا لیے, لیکن اگر کوئی غریب کھڑا ہو کر کے کہے گا یا رسول اللہ حج کے لیے عمرہ کے لیے 3 سے 4 لاکھ روپے کی ضرورت پڑتی ہے, 3 لاکھ روپے ہوں گے نہیں تو ہم کعبہ شریف نہیں دیکھیں گے, مدینہ شریف کی زیارت کیسے کریں گے, مقام ابراہیم کی زیارت کیسے کریں گے, مینا کے وادی کی زیارت کیسے کریں گے, ان کا سوال کرنا بالکل صحیح ہوگا. غلاموں نے نبی کی بارگاہ میں آواز دیا, کہا یا رسول اللہ میں صبح کو کھاتا ہوں تو دوپہر کے لیے سوچتا ہوں, دوپہر کو کھاتا ہوں تو رات کے لیے سوچتا ہوں, اب اتنا پیسہ ہوگا نہیں, ہم کعبہ دیکھیں گے نہیں, تو پھر آپ میری شفاعت کرائیں گے کیسے, آپ مجھ کو جنت دلائیں گے کیسے. تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں دیوانے اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے, تیرے پاس طاقت نہیں ہے, تیرے پاس قوت نہیں ہے تو کعبہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, مدینہ شریف جانے کی ضرورت نہیں ہے. غلاموں نے آواز دیا یا رسول اللہ تو کیا کروں, تب میرے نبی فرماتے ہیں جو مالدار ہے کعبہ شریف جا رہا ہے, جو مالدار ہے مدینہ شریف کی زیارت کر رہا ہے, جو مالدار ہے حج کا سرٹیفکیٹ لے رہا ہے, لیکن جو غریب ہے نہ کعبہ جانے کی ضرورت ہے نہ مدینہ جانے کی ضرورت ہے. تب غلاموں نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا جائے, تو میرے نبی فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں تیری ماں زندہ ہے, تیرے گھر میں تیرا باپ زندہ ہے تو تم اپنی ماں کو خوش کر لو. اگر تیری ماں تجھ سے خوش ہو جاتی ہے, تیرے والد اگر تم سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان دونوں کا ہاتھ تیری کامیابی کے لیے اٹھ جاتا ہے تو ماں کی زیارت کرو. اگر تیری ماں تجھ سے خوش ہو جاتی ہے تو تجھے مدینہ کا ثواب مل جاتا ہے, تم سے خوش ہو جاتے ہیں تو تجھے کعبہ کا ثواب مل جاتا ہے. پتہ یہ چلا اگر کوئی انسان یہ سوچ کر کے گھر سے باہر نکلتا
ہوتا ہے کہ ہم دلی جا رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، سعودی جا رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، دنیا کے کونے کونے جا رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، لیکن جس بیٹے کی کمائی میں، جس بیٹے کی زندگی میں، جس اولاد کی زندگی میں والدین کی دعا نہیں ہے، والدین اگر خوش نہیں ہے تو کمانا بیکار ہے، دولت بیکار ہے، محنت بیکار ہے۔ یہی تو وجہ ہے جس نے ماں کو راضی کر لیا، والدین کو خوش کر لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور یہاں سے جانے کے بعد وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ جبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ جس کے دل میں نبی کی الفت ہے، ساتھ اس کے خدا کی رحمت ہے، اور ہے یہ فرمان سرور عالم، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے یہ فرمان سرور عالم، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب ایک بات اور سن لیجئے، ایک بات اور سنیں، پورا مجمع رہا اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ یا اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں مولا، ان سبوں کا حاضری کو قبول فرما دے، اور جو لوگ نہیں اٹھائے ہیں ابھی تک ہم لوگ کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیے، بالکل ٹائم پہ چل رہے ہیں، اور آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سوراب قادری جلدی آئیں گے ہم لوگ کا بیٹھنا قبول ہو جائے گا، تو یہ کہ چھوچا شریف سے آئے ہیں، اور آپ کے امام صاحب شیوہر سے آئے ہیں، توقیر صاحب بھی آئے ہیں، سب لوگ آئے ہیں، ہم بھی تو کہیں سے آئے ہیں۔ جو آیا ہے جو بول رہا ہے آپ اس کا سنیے، ایک بات اور سن لیجیے اور دعا کر دیجیے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کس کی دعا ایوب صاحب کے حق میں لگ جائے یہ ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن میرا ایمان بولتا ہے، عقیدہ بولتا ہے، جب ایک بھائی اپنے بھائی کی کامیابی کی دعا کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے فرشتے گواہ ہو جا، وہ اپنے لیے نہیں اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، اور جب بھائی کے لیے مانگیے گا تو دعا قبول ہو جائے گی۔ حاجیوں کا قافلہ جب انڈیا سے حاجیوں کا قافلہ کعبہ شریف پہنچا تو کیا دیکھا؟ کھدان پہ، جہاں پہ لوگ کچرا پھینکتے ہیں، جہاں پہ لوگ یعنی کھا پی کر کے سامان پھینکتے ہیں، گندی چیز پھینکتے ہیں، وہاں پہ کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کھدان سے کچرا کو اٹھا کر کے یعنی کھادر پر پھینکا ہوا سامان اٹھا کر کے کھا رہا ہے۔ حاجی صاحب نے دیکھا، کہا یار ایسی جگہ کا کھانا اٹھا کر کھانا بہتر نہیں ہے، گندی جگہ ہے، یہاں کا کھانا اٹھا کر کیوں کھا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ گھر کے بنائے ہوئے کھانا اور کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر کے کھا لے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں یتیم ہوں، میں بے سہارا ہوں، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ حاجی صاحب قبلہ نے کہا ایک کام کرو، تم میرے ساتھ انڈیا چلو، ہم تجھے سب کچھ دیں گے، کھانا دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، جو اپنی اولاد کو دیتے ہیں ساری چیز میں تمہیں بھی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ چھوٹا سا بچہ فوراً کہا جناب آپ کا کہنا اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا وقت دے دو تاکہ میں اپنی والدہ سے اجازت لے لوں۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں، اگر میری ماں اجازت دے دیتی ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بچہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد اپنی ماں سے کہا ماں انڈیا کا ایک حاجی آیا ہے، مزدلفہ عرفات کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، مقام ابراہیم کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، مصطفیٰ کی سنہری جالی کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، مسجد حرم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کا سوال ہے، اس نے کہا ہے تم یتیم ہو، چل میرے ساتھ میں تجھے سہارا دوں گا، چل میرے ساتھ میں تجھے کپڑا کھانا پینا طرح طرح کے جو سامان تجھے چاہیے میں دوں گا۔ ماں تمہاری کیا اجازت ہے؟ تم کیا کہتی ہو بتا تو صحیح۔ تو وہ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے میرے لال تم چلے جاؤ گے، میں تجھے دیکھتا ہوں تو کھانا اچھا لگتا ہے، تجھے دیکھتا ہوں میں تجھے دیکھتی ہوں تو کھانا اچھا لگتا ہے، میں تجھے دیکھتی ہوں تو میری ہر خوشی یعنی سامنے نظر آتی ہے، لیکن جب تم چلے جاؤ گے تو میرے دل پہ کیا گزرے گا؟ اب بیٹا ایک طرف حاجی کی آواز سن رہا ہے، دوسری جانب اپنی ماں کا فرمان سن رہا ہے، اب دل ہی دل میں سوچا کیا کروں، چلو حاجی سے سوال کرتے ہیں۔ اب وہ بچہ واپس آیا حاجی صاحب قبلہ کے پاس، حاجی صاحب نے کہا کیا فیصلہ کیے ہو، کیا دل میں ارادہ کیے ہو؟ اس بچے نے کہا جناب ایک بات بتاؤ نا، آپ انڈیا لے جانے کی بات کرتے ہو، آپ انڈیا گھمانے کی بات کرتے ہو، کھانا پینا دینے کی بات کرتے ہو، کپڑا کھانا پینا تم مجھے دینے کی بات کرتے ہو؟ کہا ہاں، تو ایک بات بتانا تیرے انڈیا میں کیا ہے؟ حاجی صاحب نے فوراً جواب دیا ہے آج پوری دنیا شہر مکہ جا رہی ہے، آج پوری دنیا شہر مدینہ جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ یہ جملہ سنیں گے آپ کا دل طرف جائے گا، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی عمرہ کرنا آسان ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حج کرنا
آسان ہے، دولت ہونا اور ہے اور دل کا ہونا اور ہے۔ دولت ہو دل نہیں ہے تو دولت بیکار ہے، دولت نہیں ہے مصطفیٰ کا عشق ہے تو نبی فرماتے ہیں دولت نہیں ہے اپنے بستر پر ہمیں یاد کرو، اور جس کے خواب میں مدینے والے سرکار آ جائے قسم خدا کی اس کی قسمت کی معراج ہو جاتی ہے، وہ قسمت کا سکندر ہو جاتا ہے۔ اس بچے نے کہا حاجی صاحب بتانا آپ کے انڈیا میں کیا ہے؟ حاجی صاحب نے کہا تاج محل انڈیا میں ہے، یعنی انڈیا گیٹ انڈیا میں ہے، تاج محل انڈیا گیٹ، راج گھاٹ، گاندھی گھاٹ، پارلیمنٹ، تمام تر جگہ انڈیا میں ہے، اور پوری دنیا کے لوگ تاج محل کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، ہر ایک جگہ کے لوگ یعنی انڈیا میں سیر و تفریح کے لیے سے آتا ہے۔ وہ بچہ بڑے عشق میں ڈوب کر کے جواب دیا ہے جو ہمیں اور آپ کو سننے کی ضرورت ہے۔ اس بچے نے کہا حاجی صاحب گستاخی معاف ہو، آپ نے کہا تاج محل انڈیا میں ہے، راج گھاٹ انڈیا میں ہے، یعنی چار مینار انڈیا میں ہے، راج گھاٹ، گاندھی گھاٹ، پارلیمنٹ، تمام تر جگہ انڈیا میں ہے، لیکن معاف کیجئے گا یہ سب تو ہے لیکن کیا مدینہ ہے؟ مصطفیٰ کی سنہری گلی ہے، مصطفیٰ کا روضہ ہے۔ حاجی صاحب اپنی زبان بند کر لیے، کہا اگر مصطفیٰ کی تربت انڈیا میں ہوتی، مصطفیٰ کا مزار اگر انڈیا میں ہوتا، مصطفیٰ کی قبر اگر انڈیا میں ہوتا تو انڈیا والے کیوں آتے؟ تو وہ بچہ طرف کر کے جواب دیتا ہے اگر میرے محبوب کی تربت انڈیا میں نہیں ہے تو انڈیا جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سوکھی روٹی کھاتے ہیں لیکن محبوب کی روضے کی زیارت کرتے ہیں، مصطفیٰ کے گلی کی زیارت کرتے ہیں۔ پتہ چلا نہ ساحل نہ سفینے کی طرف جاتا ہے، نہ ساحل نہ سفینے کی طرف جاتا ہے، ارے دل تو پاگل ہے مدینے کی طرف جاتا ہے، دل تو پاگل ہے مدینے کی طرف جاتا ہے۔ اور پاگل کئی کوالٹی کا ہوتا ہے، کوئی پاگل کو آپ دیکھیں گے جس کی زلف بکھری ہوتی ہے، جس کا کپڑا پھٹا ہوتا ہے، جس کے بدن پہ پھٹا پرانا کپڑا ہوتا ہے، بچے دیکھ کر پاگل کہتے ہیں، جوان دیکھ کر کے پاگل کہتے ہیں، ہر ایک آدمی پاگل کا ٹائٹل دیتا ہے، لیکن جو پاگل ہوتا ہے کئی کوالٹی کا پاگل ہوتا ہے، کوئی دولت کے نشے میں پاگل ہوتا ہے، کوئی کسی کے یاد میں پاگل ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار کے عشق میں پاگل ہوتا ہے، کوئی خیش و تعریف کے عشق میں پاگل ہوتا ہے، لیکن ایک پاگل کو جب پاگل کہنے والوں نے پاگل کہا ہے، ایک پاگل کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ دیوانے نے کہا دنیا والوں تو نے مجھے پاگل کہا ہے، مانتا ہوں تو نے مجھے مجنون کہا ہے، مانتا ہوں تو نے مجھے پاگل کا ٹائٹل دیا ہے، مانتا ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے میں پاگل ہوں تو دنیا دار کے پیار میں نہیں، پاگل ہوں تو مدینے والے سرکار کے پیار میں پاگل ہوں، تو جو نبی کے عشق میں پاگل ہوتا ہے وہی تو جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ اور آج یہاں دیوانوں کا قافلہ، دیوانوں کا مجمع آج یہ یہاں پہ حاضر ہو کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ ایوب صاحب جا رہے ہیں، کم از کم اپنی سلامی مصطفیٰ تک بھیج دے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج دے، اور جو اس ارادے سے یہاں آیا ہے مولا ہم سب کی حاضری کو قبول کرے گا۔ میں نے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کیا، اے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کیا کہ جو نبی سے عشق کر لیا وہ زمانے میں ممتاز ہو گیا، زمین پر بھی چمکا اور زمین کے اندر جا کر کے بھی چمکا۔ سبحان اللہ۔ اخیر وقت میں ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ ہم بار بار ہاتھ اس لیے اٹھوائے ہیں کہ اللہ ماتوں کو تو صاحب اللہ بول رہا ہے، پیچھے والے کو آگے بلوا لیجیے گا، کیا ضرورت ہے؟ ابھی تھوڑی دیر اور لوگ کریں گے تو جگہ بھی نہیں ملے گی، اتنے سارے لوگ یہاں حاضر ہو گئے ہیں، اب آگے بڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے گھر کا ہوں، ہمیشہ بولتا رہوں گا، بس یہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ بھی پڑھ لیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام۔